اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب کے حبیب تیری ذات ہے مثالی، نبیوں کے نبی تیری شان ہے نرالی۔ میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا عالی نسب، اعلیٰ خاندان اور آپ جیسا اعلیٰ مقام پوری کائنات میں کوئی آیا نہیں، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا خوبصورت اور حسین اور آپ جیسی مکمل شخصیت اور آپ جیسا کامل اکمل اطہر کوئی کائنات میں آیا ہی نہیں اور کوئی پیدا نہیں ہوا۔ ہمارے آقا کی پیدائش بھی نرالی، آمد بھی نرالی اور جانا بھی نرالا۔ آمد میں سب سے آخر اور پیدائش میں سب سے پہلے۔ ہر بچہ پیدا ہوتا ہے، ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پیدا ہوئے، لیکن میرے آقا کی آمد عجیب آمد ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، ساتھ گندگی ہوتی ہے۔ میرے آقا جب پیدا ہوئے ساتھ ہی خوشبو پھیلتی چلی گئی، اور خوشبو کے ساتھ میرے آقا کریم پیدا ہوئے۔ اور بچہ کوئی اور پیدا ہو تو ناف اور آنت ملی ہوتی ہے، بچے کی ناف اور ماں کی آنت، اور اس کو باہر نکال کے کاٹا جاتا ہے۔ اور میرے آقا کریم بھی پیدا ہوئے، ناف کٹی ہوئی باہر نہیں کاٹی گئی، اور بچے کا ختنہ ہوتا ہے۔ میرے آقا کریم ماں کے پیٹ سے ختنے کے ساتھ پیدا ہوئے، اور پاکیزہ پیدا ہوئے، خوشبودار پیدا ہوئے۔ آپ کی دائی تھی شفا بنت اسد، یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ تھی۔ وہ حیران رہ گئی اور کہنے لگی حضرت آمنہ سے، یہ آپ کا بچہ کیسا ہے، پاک اور خوبصورت۔ انہوں نے بچے کو ساتھ لٹا دیا ماں کے، اور بچہ جب 10 15 20 منٹ کا صرف ہے تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کروٹ بدلی۔ صرف عمر کتنی 10 سے 15 یا 20 منٹ، اور ہاتھ رکھ کے میرے آقا کریم پورا سجدے میں گئے، گھٹنے اٹھا کر ہاتھ رکھ کر سجدہ ادا کیا، اور لمبا سجدہ کیا میرے آقا کریم نے۔ اور یہ پیغام ہے ہم سب کے لیے کہ نماز کی کتنی اہمیت ہے۔ بندہ اللہ کے حضور نماز میں سجدہ کرتا ہے، اور پھر سجدے کے بعد اٹھے، سر اوپر اٹھایا، اور ایک ہاتھ کو اپنے گھٹنے پہ رکھا، سہارا لیا، اور دوسرے ہاتھ کو، اور جیسے ہی آپ نے ہاتھ اوپر اٹھایا اور شہادت کی انگلی کھولی تو پورے کمرے میں نور ہی نور پھیل گیا۔ یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہے۔ ماں پریشان حیران ہو کر بچے کو گود میں اٹھایا، اور ماں بچے کو غور سے دیکھ رہی ہے کہ یہ کیا بچہ ہے۔ تو اتنے میں گھر کی چھت پھٹ گئی، اور ایک بادل اندر آیا، اور اس بادل میں سے کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا، یعنی پورے کمرے میں دھند چھا گئی، ایون کہ ماں کو بھی اپنا بچہ نظر نہیں آیا۔ تو اس بادل کے ٹکڑے کے اندر سے آواز آتی ہے، اس بچے کو مشرق مغرب پھرا دو، اور کل کائنات پھرا کر بتا دو، جو ان کے پیچھے چلے گا اسے منزل ملے گی، اور جو ان کے پیچھے چلے گا اسے راستہ ملے گا، اور جو ان کے پیچھے چلے گا وہ جنت تک پہنچے گا، ورنہ بھٹک کے ہلاک ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد آواز آئی کہ اسے آدم کے اخلاق دو،
شیش کی معرفت دو، نوح کی شجاعت دو، ابراہیم کی دوستی دو، اسماعیل کی قربانی دو، لوط کی حکمت دو، صالح کی فصاحت دو، اسحاق کی رضا دو، یعقوب کی بشارت دو، یوسف کا حسن و جمال دو، موسیٰ کا جاہ و جلال دو، یوشع کا جہاد دو، دانیال کی محبت دو، اور الیاس کا وقار دو، اور داؤد کی شیریں زبان دو، ایوب کا صابر دل دو، اور عیسیٰ علیہ السلام کا زہد دو، جو تمام نبیوں کو ملا وہ اس بچے کو دے دو۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب پیدائش ہوئی تو جو کچھ کم و بیش 1.25 لاکھ نبیوں کو ملا وہ اللہ تعالیٰ نے سارے کا سارا آپ کے سینے میں اتار دیا۔ میرے عزیز بھائیو، کون ہے جو ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیثیت کو اور مقام کو سمجھ سکتا ہے سوائے میرے اللہ کے؟ تو میرے عزیز بھائیو، بہنوں اور بچوں، ربیع الاول کا مہینہ جاری و ساری ہے، اور یہ مہینہ بہت برکتوں والا ہے اور بہت فضیلتوں والا مہینہ ہے۔ اس کی یہی ایک فضیلت بہت ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد اسی ماہ میں ہوئی۔ تو یہ مہینہ وہ ہے جو ہم سب کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ جس طرح میں آپ کو بیان کر چکا ہوں کہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور اسلام کے نور کی کرنیں پوری دنیا میں پھیلی، اور ہمیں یہ چاہیے کہ اس دن کو ہم بہت عقیدت کے ساتھ منائیں اور کوشش کریں کہ اس دن بلکہ اس پورے ربیع الاول میں درود پاک کی کثرت کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت بھیجتے ہیں، اس لیے اے ایمان والو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرو۔ درود پاک پڑھنا اللہ کی اور اس کے فرشتوں کی سنت بھی ہے، یہ واحد کام ہے۔ اور دوسرا، درود پاک کا کتنا فائدہ ہے، پڑھنے والے پر رحمتیں بھی ہوگی، برکتیں بھی ہوگی، اور نہ صرف اس دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی ہوگی۔ تو میرے عزیز بھائیو بہنوں، آج کا جو وظیفہ میں آپ کو بیان کرنے لگا ہوں، اس کو آپ نے 10، 11 اور 12 ربیع الاول کے دن پڑھنا ہے۔ آج کا جو ہمارا عمل اور وظیفہ ہے یہ سورہ الکوثر کا ہے، اور سورہ الکوثر کے بہت سارے وظیفے بہت ساری بھائیوں بہنوں نے کیے بھی ہیں، کر بھی رہی ہیں، اور میں نے بھی بیان کیے ہیں۔ لیکن آج کا جو عمل اور وظیفہ ہے یہ ماہ ربیع الاول کے حوالے سے بہت طاقتور اور بہت مجرب عمل ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی اس کے کرنے سے سارا سال آپ پر اللہ کی رحمتیں ہوں گی۔ اور یہ سورہ الکوثر کا وظیفہ ہے، اور سورہ الکوثر کے بارے میں آپ سبھی کو علم ہوگا کہ یہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان حالات میں اتری جب آپ کے بیٹے حضرت قاسم وفات پا چکے تھے، اور کفار والوں نے آپ کو تانے دینے شروع کر دیے تھے۔ اس دورانی میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ سورت مبارکہ اتری، اور اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا۔ میرے عزیز، حوض کوثر جنت میں ایک نہر کا نام ہے جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ اور پھر فرمایا گیا اس سورت میں، بے شک تمہارے دشمن ہی بے نام و نشاں ہوں گے، اور ان کا نام لینے والا دنیا میں کوئی نہیں ہوگا۔ میرے عزیزوں، قرآن مجید کی ہر سورت، ہر لفظ اپنی اپنی جگہ پر بہت افضل ہے اور بہت برکت والا ہے، اور ہر کسی کی اپنی اپنی طاقتیں ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، میں آپ کو بیان کروں گا کہ آپ نے کس طرح یہ پڑھنا ہے اور کس طرح ہم اس سے فائدہ لے سکتے ہیں۔
یہ آپ نے 10, 11 اور 12 تاریخ کو کرنا ہے ماہ ربیع الاول کے مہینے میں۔ ایک تو سب سے پہلے نماز کی پابندی ضرور کریں اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پاک کا ورد ہمیشہ اپنی زبان پہ رکھیں۔ جب ہم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود پاک پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ یقیناً ہم سے بہت راضی ہوگا۔ پانی کا ایک گلاس ساتھ میں رکھیے گا۔ 5 وقت کی نماز کی پابندی لازمی کرنی ہے اور آپ نے وہ وقت اور وہ جگہ مقرر کرنی ہے جہاں پہ آپ کو وظیفے کے درمیان کوئی بلا نہ سکے، یعنی آپ کا وظیفہ بغیر کسی خلل کے پورا ہو جائے۔ اس کو بہت زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ یہ ہر بھائی ہر بہن بچے کو زبانی یاد ہے۔ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت ہے۔ خوشبو کا استعمال لازمی کیجیے گا۔ خوشبو لگانا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ اگربتی لگا لیں، عطر لگا لیں، لیکن بہت سارے بچے اور بچیاں پوچھتے ہیں کہ عطر ہم کون سا لگائیں؟ تو میرے بچوں صرف یہ خیال کرنا ہے کہ جس عطر میں الکحل شامل نہ ہو آپ نے وہ عطر یوز کرنا ہے۔ اور دوسرا، صاف ستھرے کپڑوں میں اور صاف ستھری جگہ پہ بیٹھ کے، چاہے یہ آپ چارپائی یا بیڈ کے اوپر کر لیں، کسی صوفے پہ بیٹھ جائیں، کسی کرسی پہ بیٹھ جائیں، جہاں مرضی بیٹھ کے آسانی کے ساتھ یہ کر سکتے ہیں، لیکن کوشش کرنی ہے کہ آپ نے تنہائی میں یہ عمل کرنا ہے۔ 7 بار آیت الکرسی پڑھ کے اپنا حصار کر لیں۔ اس کے بعد آپ نے سورہ الکوثر کو پڑھنا ہے صرف 100 بار ان 3 دنوں میں، یعنی 10 کو بھی آپ نے 100 بار اور 11 کو بھی اور 12 تاریخ کو بھی آپ نے 100 بار پڑھنا ہے۔ تو آپ نے کوئی سا ایک وقت مقرر کر کے آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ والا عمل آپ تہجد سے لے کر مغرب سے پہلے آپ نے پڑھنا ہے۔ کوئی سا بھی ایک وقت آپ مقرر کر دیں، کیونکہ مغرب کے بعد تاریخ چینج ہو جاتی ہے۔ تو میرے عزیزوں، آپ نے اول آخر 100 بار درود ابراہیمی نماز والا پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح سورہ الکوثر کی کرنی ہے۔ اس میں کوئی بہت وقت نہیں لگے گا۔ درود ابراہیمی سبھی کو یاد ہے، نماز میں ہم پڑھتے ہیں، تو نہ اس میں بہت زیادہ وقت لگے گا اور نہ سورہ الکوثر کو پڑھنے میں۔ یہ ہر اس کام کے لیے ہے جس کی وجہ سے آپ پریشان ہیں یا مایوس ہیں۔ تو مایوس نہیں ہونا، میرا اللہ بہت بڑا ہے۔ اور آپ نے یہ سارا پڑھ کے، یعنی پہلے آپ نے ایک تسبیح کی، درود ابراہیمی کی، پانی پہ دم کیا، پھر آپ نے سورہ الکوثر کی ایک تسبیح کی، پانی پہ دم کیا، پھر آپ نے آخر میں درود ابراہیمی کی ایک تسبیح کی اور پانی پہ دم کیا، اور اس کے بعد ہاتھ اٹھا کے اپنے اللہ سے دعا کرنی ہے، اپنے مال کی، رزق کی، اپنی جان کی حفاظت کی۔ اور میرا اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ یہ اپنی دعا کرنی ہے کہ اے میرے اللہ، پورا سال بلکہ پوری زندگی ہم پہ اپنی رحمتوں کی بارش عطا فرما، نہ کہ یہ چند دن، نہ کہ چند سال، پوری زندگی کے لیے ہمیں اپنی حفاظت میں رکھ، اور ہماری ہر مشکل، ہر پریشانی کو ہم سے دور کر، ہمیشہ کے لیے۔ اور دعا کرنے کے بعد آپ نے یہ جو پڑھا ہوا ہے، یہ سارے کا سارا آپ نے سال ثواب کرنا ہے۔ 3 دن ہی آپ نے پڑھنا ہے اور 3 دن ہی آپ نے سال ثواب کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی اس عمل کی برکت اور فضیلت اتنی ہے کہ جو آپ چاہیں گے یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے، اپنے فضل سے عطا کرے گا۔ اور ایک چھوٹی سی درخواست ہے سبھی بھائیوں بہنوں سے، جب آپ اپنے لیے بھی دعا کریں تو میرے لیے بھی اور باقی سبھی مسلمان بھائیوں بہنوں، انسانوں، جنات کے لیے، سبھی کے لیے دعا کر دیا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مبارک مہینے کی برکتیں عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ تو ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئے وظیفے عمل کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال کیے گا۔ اللہ حافظ۔